لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده وثنى في تفرده وجل في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہونے کا شرف عنایت فرمایا. میرے دوستو اور عزیزو، یہ جو ایام اذاں ہیں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر آپ غور فرمائیں تو جہاں تک بزرگوں نے بھی کہا ہے وہ یہ کہ بہت سا آپ کا وہ سفر ملکوتی جو عام دنوں میں طے کرنا بہت سخت ہو جاتا ہے، ایام اذاں میں وہ سفر طے کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. یعنی آسان یوں کہوں آپ کی خدمت میں کہ بندگی کا سفر ایام اذاں میں طے کرنا بہت آسان ہے، چونکہ ابا عبداللہ کی مجلسوں میں ہو. پتہ نہیں اس لقب پر ہمارے ہاں کثرت سے حضرت کا یہ لقب بیان ہوتا ہے. ہم سلام بھی پڑھتے تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یا ابا عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ اگر ظاہراً آپ دیکھیں حضرت کی کنیت نہیں ہے یہ، کیونکہ حضرت کا کوئی بیٹا عبداللہ نام کا نہیں ہے. اور عرب جو ہے مثلا مولا کائنات کو کہتے ہیں ابوالحسن، کیونکہ مولا حسن امام علی کے بیٹے ہیں، اس وجہ سے آپ کہتے ہیں ابوالحسن. اسی طرح بعض ائمہ کو ابوالحسن بھی ہمارے یہاں ابوالحسن اول، ابوالحسن ثانی و ابوالحسن ثالث ہیں. اسی طرح کنیت یعنی وہی بیٹے کے بڑے بیٹے کے نام سے عقد کر کے ایک اب کا اضافہ ہوتا ہے. لیکن سرکار سید الشہداء کو ہم سب اور روایات میں بھی ابا عبداللہ کہہ کے والد ہوا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ ذرا غور فرمائیں تو عبداللہ یعنی خدا کا بندہ، ابا عبداللہ یعنی بندگان خدا کا باپ. اگر آسان ترجمہ کریں، بندگان خدا کا باپ. بندگان خدا کا باپ یعنی کیا؟
یعنی یہ کہ سلوک بندگی اگر طے کیا جا سکتا ہے تو فقط حسین کے راستے پہ چل کے طے کیا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ آپ یہی جملہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یعنی اگر میں بندہ بننا چاہتا ہوں، میں عبد خدا بننا چاہتا ہوں، تو ایک راستہ ہے خدا کی بندگی کا کہ اس راستے پہ چلوں جسے حضرت نے بتایا ہے۔ لہذا ایام اعزاز بہترین وہ ایام ہیں جن میں ہم اپنی بندگی کو معراج اور عروج عطا کر سکتے ہیں، خود بندگی کو جس کے لیے ہم خلق ہوئے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے حضرت کے خطبے کا وہ آخری فقرہ جو پڑھا تھا کہ فنعم الرب ربنا وبئس العبد انتم، رب ہمارا بہترین رب ہے، ہم برے بندے ہیں، یعنی ہمیں بندگی سیکھنا ہے، اسے ربوبیت نہیں سیکھنا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ بندوں کی تربیت کیسے کرنا ہے، ان کی ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے۔ ہم تقاضائے بندگی کو پورا نہیں کرتے، لہذا ہمیں بندگی سیکھنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ 5 وقت کے نمازی کو بتائیے کہ آپ کو بندگی سیکھنا ہے تو آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا کہ اب اور کیا بندگی کریں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ٹھاک کام دینی کرتے ہیں، آپ ہمیں بندگی سکھاؤ گے؟ نہیں، بندگی نماز اور عبادت کے اظہار کا نام ہوتا تو شاید کائنات میں سب سے بڑا بندہ شیطان ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ جو کام ظاہری ہے اسے کر لینا بندگی ہے، تو پھر کائنات کا سب سے بڑا بندہ مولا متقیان فرماتے ہیں 6000 سال یا اس سے بھی زیادہ، اور پھر وہاں پر بھی علماء مفسرین نے تردید کیا ہے کہ یہ 6000 سال اس دنیا کے سال یا اس عالم کے سال، اتنے دنوں تک عبادت کی ہے، بندگی نہیں کی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بندگی کا معنی اظہار عبادت نہیں ہے، بندگی کا معنی اپنے مولا کے سامنے تسلیم ہو جانا، یہ بندگی۔ ہم تسلیم نہیں ہو پائے اپنے خدا کے سامنے۔ ہو سکتا ہے میں نے نمازیں خوب پڑھی ہو سکتا ہے میں نے روزہ خوب رکھا ہو، لیکن نماز پڑھی ہو، دل چاہ رہا تھا کہ چلو اب ٹھیک ہے یہ بھی کام کرتے ہیں، لیکن وہ روح بندگی کا نام تسلیم ہے۔ اور حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ فنعم الرب ربنا وبئس العبد انتم، رب وہ بہترین رب ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے واقعا مولا کا یہ جملہ عموماً ہمارے یہاں مجلسوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور قسم خدا کی اگر علی کا یہ جملہ ہوتا اور اگر کوئی اور جملہ نہ ہوتا تو یہ بھی کافی تھا علی کی توحید بتانے کے لیے کہ مولا فرماتے الہی کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اے میرے اللہ علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے، اور علی کے افتخار کے لیے یہی بس ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ کیا ہے علی کے پاس؟ ہمارے پاس تو افتخار کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں کہ ہم کسی بات پر افتخار کریں، لیکن حضرت امیر کے پاس افتخار کے لیے کتنی چیزیں آپ بتائیے۔ ان کے فضائل پر کبھی کبھار ہم افتخار کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے مولا ایسے تھے، ہمارے مولا نے ایک دن میں 1000 تکبیروں والی نماز پڑھی، ان کے گھر سے 1000 تکبیروں کی آواز۔ ہم افتخار کرتے ہیں علی پر، اور جائے افتخار بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پر افتخار کرو، اس پہ فخر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں علی و آل علی سے وابستہ کیا ہے۔ لیکن علی نے کس بات پر افتخار کیا؟ علی کے افتخار کا نام نہ جنگ خیبر ہے، نہ جنگ خندق ہے، یہ تمام چیزوں کو علی نے ایک جگہ نچوڑا کہ میرے افتخار کا نام، میری عزت کا نام خدا کی بندگی ہے۔ یعنی میں اگر عزیز ہوا ہوں تو خدا کا بندہ بن کر عزیز ہوا ہوں، یعنی میری تمام عزت ذات حق تعالیٰ سے وابستہ ہے۔ یعنی بندگی اگر آسان کروں نا، سب سے بڑا امتیاز، سب سے بڑا افتخار
اگر انسان کے لیے کوئی ہے تو وہ بندے خدا کہلائے، اس سے بڑا کوئی امتیاز اور افتخار نہیں ہے۔ آپ جا کر دیکھو روایات کی دنیا میں، حتیٰ جب پیغمبر کو معراج پر لے جایا جانے لگا تو کیا جملہ، آپ کو مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین اتنے القابات تھے، لیکن پروردگار عالم نے کیا کہا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں اپنے بندے کو لے گیا۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی اس سے بڑا امتیاز اگر کائنات میں کوئی ہوتا تو معراج پر جب خدا لے گیا تھا تو اس امتیاز سے اسے یاد کرتا۔ یہ کہنا بتا رہا ہے کہ کائنات انسانیت میں بندگی سے بڑا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ یہ سب سے بڑا امتیاز جو انسانی زندگی کا ہے وہ خدا کا بندہ ہونا، اور سخت کام ہے، آسان کام بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، میں نے عرض کیا 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے آپ بندگی کے مرحلے نہیں طے کر سکتے، کیونکہ جو حضرت کے مقابلے میں آئے تھے نا، انہوں نے نمازیں کم نہیں پڑھی تھی۔ اگر آپ تاریخ اٹھاؤ، نماز جماعت لشکر امام حسین میں بھی ہو رہی تھی اور نماز جماعت لشکر عمر سعد میں بھی ہو رہی تھی، لیکن یہ دونوں بندگی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، یہ دونوں بندگی نہیں ہے۔ بندگی کا معنی تسلیم، حق تعالیٰ کے سامنے تسلیم، اور یہ ایام اعظم میں بار بار آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرتا ہوں، در حقیقت اپنے آپ کو یہ دہراتا ہوں کہ مجھے یقین آ جائے۔ کبھی کبھار ہوتا کیا ہے، آدمی خوب تقریریں، میں نے شاید آپ سے کہا تھا کہ 1.5 گھنٹہ اگر آپ تقوی پہ مجھے تقریر کرنے کو ہو تو بہت آسان ہے، لیکن کو مولانا 15 منٹ مستقی بن کے بتاؤ تو یہ سخت عمل ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو زیادہ تلقین کی ضرورت ہے کہ اپنے نفس کو بار بار بتاؤں کہ میں بندے خدا بنا یا نہیں بنا، تسلیم حق ہوا یا نہیں ہوا، کس قدر میں حق تعالیٰ کے سامنے تسلیم ہوں اتنا ہی بندہ ہوں۔ اور بہترین جگہ ہے، خدا کی قسم بہترین جگہ یہ فرش عطا بندگی خدا حاصل کرنے کے لیے، اس سے بڑی جگہ آپ کو نہیں ملنے والی خدا کی بندگی حاصل کرنے کی۔ آپ دیکھو عبودیت، بس ضرورت کیا ہے، تھوڑا سے تسلیم ہونے کے عادی بنے، تھوڑا سے ہم اپنے ایگو، ہم اپنے تعصبات اور وہ جھوٹی غیرت، وہ جھوٹی عزت، یہ سب جھوٹی غیرت و عزت ہے جس کی بنا پر ہم کبھی کبھار یہ ہوتے نہیں۔ ہم کیا ہو، آپ بندے خدا، اس کو کبھی نہ بھولو۔ میں نے شاید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ عرض کیا تھا یا کہیں اور عرض کیا تھا، شیخ انصاری، جن کا نام میں نے کئی مرتبہ میں لیتا ہوں، میرے لیے واقعی شیخ انصاری کی نعلین اور میرا سر اگر نصیب ہو جائے تو میں اپنے مقدر پہ ناز کروں، اتنی بڑی ذات ہے شیخ انصاری کی۔ شیخ انصاری کی والدہ نے یہ درس بندگی ان کو کب دیا معلوم ہے؟ مرجع بننے کے بعد۔ لہٰذا کبھی بار آپ گھبرائیے نہیں کہ مولانا ہم لوگوں کو بندہ بنا رہے، ہم 5 وقت کے نمازی ہیں۔ شیخ انصاری مرجع ہو چکے تھے۔ شیخ انصاری کی والدہ اتباعت عالیات کی زیارت کو جب آئی نا تو ہر جگہ کی زیارات کرنے کے بعد نجف میں اپنے بیٹے کے آئیں، تو نجف میں جب عورتوں کو پتہ چلا کہ شیخ انصاری کی والدہ آئی ہوئی ہیں، اور ظاہر کی بات ہے کہ شیخ انصاری کی والدہ، تو پورا نجف یعنی عورتوں کا پورا مجمع امٹ پڑا۔ کوئی آتا ہے شیخ انصاری کی ماں کے ہاتھوں کو چومتا ہے، کوئی پیشانی کو چومتا ہے، طرح طرح، چونکہ شیخ انصاری کا ایک امتیاز تھا اور وہ شیخ انصاری کی ماں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، انسان جتنا بڑا بھی بن جائے، یاد رکھنا ماں کا کردار وہاں پر بہت اہم ہوتا ہے، ماں کا کردار بہت عظیم ہوتا ہے۔ اور اس کردار کو معلوم ہے، خود سرکار سید الشہداء نے بھی ایک جگہ بتایا، ہمارے یہاں خطبے کا وہ فقرہ نہیں پڑھتے، جب حضرت نے فرمایا نا الا ان الدی ابن الدی قد رقضا بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وحیحات من الذلہ، وہاں کے بعد حضرت نے ایک جملہ کہا جو ہمارے یہاں مجلسوں میں کم پڑھا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا وَيَعْبَ اللَّهُ لَنَا غَالِبٌ وَرَسُولُهُ والمؤمنون، یہ جو میں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کام خدا کو پسند نہیں ہے، یہ کام رسول کو پسند نہیں ہے۔ اور حضرت نے وہاں اپنی ماں کو یاد کیا، وَحُجُورٌ تَابَتْ وَحُجُورٌ طَهُرَتْ، جس پاک آغوش نے حسین کو پالا ہے اس پاک آغوش کو نہیں پسند ہے کہ حسین یزید کی بیعت کرے۔
لہٰذا دیکھو حضرت کب اپنی ماں کو یاد کریں، 56 سال کی عمر میں انکار بیعت کی ایک وجہ بتا رہے ہیں کہ جس کی تربیت زہرا کی آغوش میں ہو وہ یزید کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ لہٰذا ماں کا کردار بہت عظیم ہے۔ لہٰذا شیخ انصاری کی والدہ آئی ہیں، پورا مجمع عورتوں کا عمدہ ہوا، چونکہ جانتی ہیں کہ شیخ انصاری اس ماں کی بدولت ہوئے۔ اب ماں ہے شیخ انصاری کو، علماء تشریف فرمائے، شیخ انصاری کا کام جو علمی کام ہے نا وہ مجتہد بنانا ہے۔ ان کی کتابیں بھی اگر پڑھیے نا تو وہ ایک دلیل قائم کرتے ہیں، پھر آپ کو ایسا لگنے لگے گا کہ یہی محکم نظریہ ہے، پھر 15 عدد اشکال کریں گے اس کے اوپر، پھر اس 15 کا پھر جواب دیں گے، پھر آپ کو لگے گا کہ اب ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر شیخ انصاری پھر اشکال کریں گے۔ ایک ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا، ان کی کتاب مقاصد، کئی مقاصد توضیح المسائل سمجھیں آپ کی کہ اس پہ عمل کریں، کہا اگر اس میں سے میرا نظریہ نکال لینا تو عمل کرنا، چونکہ مہارت ہے کہ آپ سمجھ نہیں پاؤ گے، چونکہ یہ کتاب درسی لکھی گئی ہے، مومنین کے لیے نہیں، یہ مجتہد بناتی کس طرح ایک حدیث پر گفتگو کی جائے، بحث کی جائے، سوال قائم کیا جاتا۔ اخباریوں کو رسائل میں ایک بحث شیخ نے اخباریوں کے لیے چھیڑا، وہاں پر اخباریوں کی 10-12 جو دلیلیں تھیں اس کو تو نقل کیا، پھر 12-15 دلیلیں اپنی طرف سے بھی اخباریوں کے لیے نقل کیا، تو ایسا لگتا ہے کہ مذہب اخباری ایک دم حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد شیخ نے جو رد کرنا شروع کیا، شیخ پہلے دشمن کو خوب مضبوط کرتے ہیں کہ جتنی دور تک اس کی نگاہ نہیں پہنچی ہو وہاں سے دلیل ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ شیخ کا کام ہے، میں اس تمہید کو اس وجہ سے عرض کر رہا تھا، یہ شیخ انصاری کی والدہ ہیں، لہذا ان کے کلام کو غور کریے گا۔ جب سارا مجمع ہاتھ اور پیشانی چوم کے چلا گیا عورتوں کا، ان کی والدہ نے پوچھا تھا کہ ماں کیسے تربیت کرتی ہے؟ کہا مرتضیٰ یہ نجف کی عورتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آتی ہیں کبھی میرا ہاتھ چومتی ہیں، پیشانی چومتی ہیں۔ اب ہمارے جیسا کوئی جاہل مولوی ہو تو فوراً کہہ دے کہ سارا احترام میری وجہ سے، چونکہ میں مجلس پڑھتا ہوں اس وجہ سے لوگ جانتے کہ آپ میری ماں ہو، اس وجہ سے شیخ کو معلوم ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ در حقیقت آپ جو ہے زیارت پہ آئی ہیں تو زیارت پہ آنے والی تمام عورتوں کو اسی طرح استقبال کیا جاتا ہے، اس وجہ سے تو ماں ہے شیخ انصاری کی۔ عرض کیا کہ اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں ہے، کہا زیارت پہ تو اور بہت سی عورتیں آتی ہیں لیکن ایسا استقبال کسی اور کا نہیں ہوتا جیسے میرا ہو رہا تھا۔ کہ اصل میں آپ صوم و صلات کی پابند، نماز شب پڑھنے والی، دائم الوضو، اس وجہ سے نجف کی عورتیں آپ کا اتنا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اور عورتیں ہیں جو نماز شب بھی پڑھتی ہیں، دائم الوضو بھی رہتی ہیں۔ عسکروں کی شیخ انصاری کی والدہ ہے نا، اتنی آسانی سے بات نہیں ماننے والی۔ ایک مرتبہ شیخ نے کہا، اب مجبور ہو گئے، انہیں معلوم تھا کہ یہ احترام کس وجہ سے، قدر حقیقت آپ میری والدہ ہیں اس وجہ سے احترام۔ کہا مرتضیٰ تم کون ہو؟ چپ رہے، ماں کہاں سے تربیت کرتی؟ شیخ المرتضیٰ تم کون ہو؟ شیخ فرماتے ہیں میں کہاں یہی یاد دلانا چاہ رہی تھی کہ ہمیشہ ذہن میں یہ رہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، بس بندے خدا ہو۔ ایک سلوات پڑھے محمد ابھی ذہن میں یہ بات نہ آنے پائے گی نہیں ہم تو یہ پہنچ گئے اور یہ کتابیں نہیں، تمہیں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ تم جس پھول کے رہنے والے وہی معمولی شخص ہو، بس خدا کے بندے ہو، یہی تمہارا امتیاز ہے۔ ماں کہاں تربیت کر رہی ہے؟ مرجع وقت کی تربیت کر رہی ہے کہ تمہیں یہ یاد ہونا، وہ بھی ایسے عالم دین کی کہ میں نے بعض جگہ پہ دیکھا کہ بعض اوقات زیارت جامع کبیرہ پڑھ کے شیخ انصاری امام زمان سے ملاقات کرتے تھے۔ یہ عظیم ذات اس مرتبے کے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی بندگی کو فراموش نہ کروں، وہ نہ ہونے پائے کہ حضرت فرماتے ہیں وَبِئْسَ الْعَبْدُ أَنْتُمْ، تم برے بندے ہو، تم عبودیت کرنا نہیں جانتے، تم بندگی کرنا نہیں جانتے، تم بندگی کرو، وہ ربوبیت کرنا خوب جانتا ہے۔ اور واقعا یہاں پر آ کر بندگی کرو۔ حسین سے اگر بندگی تم نے نہیں سیکھا تو کہاں سے بندگی سیکھو گے؟ ابا عبداللہ کی بارگاہ میں آ کر اگر کوئی بندہ خدا نہیں بن پاتا تو پھر عبودیت کا سارا چانس ختم ہو جاتا ہے، پھر اب بندہ نہیں بن پاؤ گے۔ یہاں پر آؤ، لیکن ہاں آؤ اور یہ کہہ کر آؤ کہ مولا
ہم خدا کے صحیح بندے نہیں ہیں. اب آپ ہمارا ہاتھ تھام لیجئے تاکہ ہم خدا کے صحیح بندے ہو جائیں. لیکن کچھ جگہوں پہ ٹوٹ کر آئیے, اعتراف کیجئے کہ واقعاً میں اس طرح کا بندن. حضرت فرماتے نا, حضرت نے اپنی دعا کی ہے, انتا احبو, اے میرے اللہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا رب تو ہے, فجعلنی کما تحبو, میرے اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ دعا حضرت امیر کریں, میں نہیں کروں. میں خوش رہوں کہ نہیں مجھ سے اچھا بندہ تو کوئی نہیں ہے. نہیں, ٹوٹ کر آؤ حضرت کی مجلس میں کہ مولا ہم بھی بندے بننے چاہتے. یہ جگہ ہے حر بننے کی, یہ جگہ ہے بشر حافی بننے کی. یہ بندگی یاد آ جائے انسان کو. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ مولا گزر رہے تھے گھر سے, وہاں سے رقص و گانے کی آواز آ رہی تھی. حضرت نے محسوس کیا رقص کی آواز کو. اسی اسنا میں دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہاں ایک کنیز کچرا ڈالنے یا کسی کام سے آئی ہے. حضرت نے فرمایا کہ اس گھر کا رہنے والا عبد ہے یا آزاد. ہی مرحلے عبد کو سمجھیے. حضرت نے کیا فرمایا, اس گھر کا رہنے والا عبد ہے یا آزاد ہے. مولا نے عبد و آزاد کسی معنی میں کہا تھا, کنیز نے عبد و آزاد کسی معنی میں لیا. اس نے کہا ظاہر سی بات ہے کہ وہ میرا مولا ہے, وہ کہاں سے عبد ہوگا, وہ آزاد ہے. اچھا صحیح کہہ رہی ہو تم, وہ آزاد ہے, کیونکہ اگر عبد ہوتا تو اسے اپنے مولا کے امر و نہیں کا خیال ہوتا. بس اتنا کہہ کے مولا چلے گئے. یہ کنیز اندر آئی. بشر حافی نے پوچھا کون تھا, تاخیر کیوں ہوئی؟ کہ ایک شخص تھا, اس نے سوال کیا کہ آپ عبد ہو یا آزاد؟ کہ تم نے کیا کہا؟ کہ میں نے کہا آپ آزاد ہو. ایک مرتبہ برہنہ پا وہ گلی کی جانب دوڑا. سمجھ گیا, دیکھیں پیغام لینے کے لیے تھوڑا سے دل کھلاؤ, تھوڑا سے دل کھلاؤ. سمجھ گیا کہ مولا کس زاویے سے کریں. مولا کے قدموں پہ گرا, مولا مجھے معلوم ہے کہ میں عبد ہوں لیکن صحیح عبد نہیں ہوں, کیا کوئی چانس ہے کہ میں صحیح بندہ بن سکوں؟ مولا نے فرمایا ہاں, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور اس کے بعد اس نے اتنی تبدیلی کی کہ جب تک زندہ رہا پیروں میں کبھی چپل نہیں پہنی. اسی وجہ سے حافی کہتے ہیں, برہنہ پا. یہ بندگی یہاں پر بھی حضرت کی بارگاہ میں ہم سب آئے. حضرت حر نے آ کر کیا جملہ کہا تھا, حلی توبہ, مولا میرے لیے توبہ کا امکان ہے. وہ دروازہ ابھی بھی حسین کا کھلا ہوا ہے. ہم بھی خدا کے ویسے بندے نہیں ہیں جیسا ہونا چاہیے تھا. ہم بھی آ کر حضرت سے کہہ سکتے ہیں مولا حلی توبہ, کیا ہمارے لیے بھی توبے کی گنجائش ہے؟ کیا ہم بھی خدا کے بندے بن سکتے ہیں؟ حضرت کا وہی جواب آئے گا, کیوں نہیں, یہ امکان ختم نہیں ہوا ہے. اور یہاں تک تمہیں بلایا ہی اسی لیے تاکہ تمہیں خدا کا صحیح بندہ بنا سکے. یہاں تک جو تم آئے ہو بندگی خدا کے لیے بلایا ہے. حسین نے, آپ یاد رکھیے گا, سرکار سید الشہداء یا جتنے بھی انبیاء اور ائمہ ہیں کبھی بھی انہوں نے اپنی جانب دعوت نہیں دی ہے. آپ ان کا جملہ کیا پڑھتے ہو, یا داعی اللہ, اے وہ جو خدا کی جانب دعوت دیتے ہیں. یہ اپنی جانب بھی اس وجہ سے بلاتے ہیں چونکہ یہ باب اللہ ہیں, یہاں تک نہیں پہنچو گے تو خدا تک نہیں پہنچو. یہ مرحلہ ہمیں طے کرنا ہے. بس حضرت کا وہ جملہ وَبِئْسَ الْعَبْدُ أَنْتُمْ, یہ میں بار بار اس وجہ سے مجھے یاد ہوتی کہ دھوکے میں مت رہیے. زبردستی کی خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں ہم لوگ ٹھیک ہیں. کبھی کبھار ہوتا ہے ہم لوگ اتنی آسانی سے اپنے مجمع کو کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, مولانا کہہ رہے, مولانا کو گارنٹی نہیں ہے جو آپ کو جنت بھیج رہے ہیں یہ جائیں گے. تو جو فرما رہے ہیں میری گارنٹی ہے, میں خود صحیح بندہ نہیں, میں کہوں نہیں آپ ٹھیک بندے ہونا چاہیے. واقعاً بندگی کے مراحل ہمیں آپ کو طے کرنے ہوں گے. حضرت نے اس کے بعد کیا فرمایا, اقررتم بالطاعہ, تم نے اطاعت خدا کا اقرار کیا, اطاعت رسول کا اقرار کیا, اطاعت امام کا اقرار کیا, یعنی تم نے خود قبول کیا. وآمنتم بالرسول, اور رسول پر ایمان لے آئے. ثم انکم ذہبتم الی ذریتہ,
اور پھر تم نے ذریت اہل بیت، ذریت رسول کو اس طرح تک حرمت کی۔ اب اگر آپ غور فرماؤ نا، میں اس جملے کا تھوڑا سا معنی کر دوں کہ حضرت کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر ایک جگہ جہالت کا اندھیرا ہو، ظلمت ہر طرف سے اس معاشرے کو گھیرے ہوئے ہو، جہالت کا ایک ایسا اندھیرا ہو اور ایک ایسی فضا ہو جہاں پر انسان سانس نہ لے سکتا ہو جہالت کی وجہ سے، وہاں پر اگر کوئی اسکول، یونیورسٹی، مدرسہ بنا دے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو شروع سے ایڈمیشن نہیں لیتے، ایک وہ جاہل ہوتے ہیں جو ایڈمیشن نہیں لیتے، ایک وہ جو ایڈمیشن لیتے ہیں۔ حضرت یہاں پر کن سے مخاطب ہیں؟ توجہ فرمائیے گا۔ ایک گروہ وہ ہے جس نے اصلاً اس مدرسہ اسلام میں ایڈمیشن نہیں لیا، ان سے کیا سوال کرو گے آپ؟ ان سے یہی کہو گے کہ اتنا اچھا اسکول تھا، اتنا اچھا نصاب تھا، سلیبس تھا، ٹیچر تھے، کتاب تھی، سب کچھ تھا، پھر تم جہالت کے اندھیرے میں کیوں رہ رہے ہو؟ اور اس اسکول میں اور تمہیں تعلیم دیا جائے، یہ ان سے کہو گے۔ لیکن وہ مرحلہ جنہوں نے اسکول میں داخلہ فارم بھرا، جنہوں نے اپنے آپ کو اسکول کا اسٹوڈنٹ کہا، اقررتم بالطاعہ، جو ایمان لے آئے، جو ظاہراً اسلام لے آئے، اب ان سے آپ سوال کرو گے کہ تم نے جب اقرار کر لیا، تم نے جب ایڈمیشن لے لیا، تو وہ آثار علم جو اسکول میں آنے کے بعد دکھائی دینے چاہیے وہ تم میں کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ حضرت یہاں اسی دوسرے گروہ سے مخاطب ہے۔ اقررتم بالطاعہ، دین نے زبردستی تو نہیں کیا تھا، تم خود سے آئے تھے۔ وآمنتم بالرسول، رسول پہ ایمان لائے تھے، پھر یہ انحراف کیسا؟ پھر وہ آثار علم کیوں نہیں ہے تمہارے وجود میں؟ واقعی نہیں جائز سوال ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں، عجیب خطبہ ہے، واقعی عجیب خطبہ ہے، اور میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے اس خطبے کو چھیڑا لیکن آدھا بھی مکمل نہیں کر پایا۔ اس کے بعد حضرت ایک جملہ فرماتے ہیں، بہت عجیب جملہ فرماتے ہیں کہ لقد استوحظ الشیطان علیکم۔ اب جب تم یہاں تک آ گئے تھے، اقرار بالطاعہ کر لیا تھا، رسول پر ایمان لے آئے تھے، اب تمہیں منحرف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب تم نے در رسول اور آل رسول کو چھوڑا، یا آسان کروں، جب تم ولایت خدا سے نکلے، تو اب اس دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، تیسری کوئی ولایت نہیں ہے، یا ولایت اللہ یا ولایت الشیطان۔ یہاں سے نکلے سیدھے آپ ولایت شیطان میں جاتے ہو۔ حضرت لقد استوحظ الشیطان علیکم، اب ہوا کیا معلوم ہے؟ شیطان تم پر غالب آ گیا۔ یعنی جب تم نے علی اور آل علی کا در چھوڑا تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ لقد استوحظ الشیطان علیکم، شیطان تم پر غالب آ گیا، یعنی شیطان تم پر مسلط ہو گیا۔ یاد رکھے گا، یہاں پر اگر جملے کی نزاکت دیکھیے نا، یعنی میں اگر چاہتا، میرے اندر یہ توان تھی، یہ پاور، یہ قدرت تھا کہ اگر میں چاہتا تو شیطان کو اپنے آپ پر مسلط نہیں ہونے دیتا۔ یاد رکھے گا، یہ زبردستی کا الزام شیطان پہ مت لگایا کریے، نہیں شیطان نے بہکے تو بہکایا، تو مجھے فرما رہے ہیں بہکے تو بہکایا، اگر کوئی چیز میری طاقت میں نہ ہو، شیطان زبردستی مجھے کھینچ کر لے جائے، اگر آپ مجھے آگ میں ڈھکیلیے اور اس کے بعد میں کہوں کہ مجھے آگ میں کس نے ڈھکیلا، تو ایک آدمی آئے 2 کوڑا لے کے مجھے اور مارے، کہ آگ میں کیوں گرے، تو میں اعتراض کروں گا میں اپنے سے نہیں گرا، مجھے ڈھکیلا گیا ہے۔ اب اگر 2 کوڑا مجھ پہ لگتا ہے تو یہ ظلم ہے، کیونکہ میرے اندر توان نہیں تھی، آپ نے ڈھکیلا۔ تو جو فرما رہے ہیں، اگر شیطان مجھے بہکاتا ہے اور اس کے بعد میں برے کام تک جاتا ہوں اور میرا کوئی اختیار نہیں رہتا، تو اس کے بعد جہنم کیوں؟ اگر میں شیطان کے سامنے مجبور ہوں، اگر شیطان کے سامنے میری کوئی توان و قدرت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے،
کبھی اللہ نے آپ سے کہا کہ وہ سامنے والا پہاڑ اٹھا کے لائیے، یہ 100 کلو کا وزن آپ اٹھائیے؟ کبھی اللہ نے وہ حکم نہیں دیا جو آپ کی توان میں نہ ہو۔ اگر شیطان سے مقابلہ کرنے کی طاقت تمہارے وجود میں نہیں ہوتی تو کبھی بھی آپ کو حکم نہیں ہوتا کہ شیطان کی مخالفت کرو۔ کبھی پاور میرے اندر ہے اور میں خط بتاؤں آپ کو، خط ہے۔ ابھی ایام شہادت مولا بھی دھیرے دھیرے قریب آ رہا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے ایک لیٹر لکھا شاہ عبد العظیم حسنی کو، شہر رے میں جن کا روضہ ہے اور نہایت بابرکت وجود ہے شاہ عبد العظیم حسنی کا۔ 4 اماموں کے حضور کو انہوں نے درد کیا، 4 اماموں کو، اور واقعاً ان کے بارے میں ایک جملہ ہے جو ان کی زندگی کے لیے کافی ہے۔ مولا امام جواد نے ان کے لیے فرمایا انتا ولینا حقا، تم واقعاً ہمارے چاہنے والے ہو۔ بڑا جملہ ہے، خدا کرے کہ کسی کے لیے جملہ آ جائے کہ انتا ولینا حقا، کہ تم واقعاً ہمارے شیعہ ہو۔ یہ بہت بڑا امتیاز ہے، ان کے لیے جملہ آیا، اور یوں نہیں آیا۔ کبھی بار ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں، کبھی وہ 2-4 کتابیں پڑھنے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ اب دین جو میں نے سمجھا ہے وہی صحیح ہے، پھر اس کے بعد اگر ان کو حدیث بھی دکھائیے تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عبد العظیم حسنی کی خاصیت کیا تھی معلوم ہے؟ یہ امام کی خدمت میں پہنچتے تھے، اپنے عقائد توحید، رسالت، امامت، قیامت کے سلسلے میں جو اپنے عقائد ہوتے تھے مولا کے حضور میں پیش کرتے تھے۔ مولا توحید پہ میرا عقیدہ یہ ہے، امامت پہ میرا عقیدہ یہ ہے، قیامت پہ میرا عقیدہ یہ ہے، آیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ امام جب تائید کر دیتے تھے تو مطمئن ہو جاتے تھے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی آئے اور کہے کہ توحید پہ آپ کا عقیدہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو کہیں یہ آئے ہمیں توحید سکھانے، لیکن اس کا مطلب ابھی وہ مرحلہ طے ہم نے کیا نہیں ہے۔ شاہ عبد العظیم حسنی جسے مولا فرماتے انتا ولینا حقا، اپنے عقائد کو اپنے امام کے حضور میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا آپ تائید کرو، یعنی مجھے اپنی عقل و فہم و دانش پر اعتماد نہیں ہے، اعتماد ہے تو آپ کی تائید پر ہے، اگر آپ کہہ دو گے تو صحیح ہے تو مان لوں گا کہ صحیح ہے۔ یہ مرحلہ عبد العظیم حسنی نے طے کیا ہے۔ انہیں ایک لیٹر لکھا ہے، اور انشاءاللہ کبھی حیات میں تو میں پورا لیٹر آپ کی خدمت میں، چونکہ اس میں خود ایک اشرے کی ضرورت ہے، کافی تفصیلی خط ہے، امام کا خط۔ میں نے شاید کہیں عرض کیا تھا کہ اگر مجھے کوئی بتائے نا کہ آپ کے پردادا نے آپ کے لیے خط لکھا اور آپ اس کے لیے پیسہ بھی مانگو نا تو میں پیسہ بھی دے لوں۔ میرے پردادا نے خط لکھا اور میں جانتا ہوں کہ میرے پردادا غیر معصوم ہو سکتا ہے بہت غلط باتیں بھی لکھ کر چلے گئے ہوں، توجہ فرمائے، لیکن وہ خط دینے کے لیے میں آپ کو پیسہ دینے کو بھی تیار ہوں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے امام نے آپ کے لیے ایک خط لکھا ہے۔ اب یہ خط پڑھنے کے لیے کون تیار ہے؟ امام کا خط ہے، ایک ایک جملہ وہاں قیمتی ہے۔ وہ میں پورا خط نہیں، وہ ایک جملہ جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ امام فرماتے ہیں یا عبد العظیم الحسنی، اے شاہ عبد العظیم حسنی، کیا فرمایا مولا نے؟ ابلغ انی اولیائی السلام، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کو، یعنی پہلی بشارت ہے، یعنی مولا کا سلام آپ کے لیے۔ یہ خط انہوں نے شاہ عبد العظیم حسنی کے لیے لکھا ہے، لیکن پورا مضمون ان کے لیے نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا ابلغ انی اولیائی السلام، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کو، وَقُلْ لَهُمْ، اور ہمارے چاہنے والوں سے ایک جملہ کہنا۔ وہ کیا جملہ کہنا؟ ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا۔ وہی مرحلہ جو حضرت اس مرحلے پہ فرما رہے ہیں۔ امام فرماتے ہمارے چاہنے والوں سے کہنا کہ وہ اپنے آپ پر شیطان کو مسلط نہ ہونے دیں۔ یہ امام کا پیغام۔ اس کا مطلب کیا سمجھیں گے؟ یعنی اگر میں چاہوں تو شیطان مجھ پر مسلط نہیں ہو سکتا، یہ تو مانا ہوگا۔ وگرنہ اگر میرے چاہے مثلا بارش آپ چاہو نہیں چاہو ہو رہی ہے، یہاں کا کون سا کردار ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، یہاں تو آپ سے نہیں کہا گیا نا کہ تم بارش روک لینا، چونکہ آپ کے توان میں نہیں ہے، جو آپ کی قدرت میں نہیں ہوا، ائمہ آپ سے نہیں چاہتے۔
فرما رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے سے کہو اللہ یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، وہ اپنے آپ پر شیطان کو مسلط نہ ہونے دے۔ حضرت اس خطبے میں کیا فرما رہے ہیں؟ لقد استوحظ الشیطان علیکم، تمہارا عالم یہ ہو چکا ہے کہ شیطان اب بری طرح تمہارے وجود پر مسلط ہو گیا ہے، اور جب شیطان کسی وجود پر مسلط ہو جاتا ہے تو جتنا بھی سرمایہ دین تم نے کما رکھا ہے شیطان سب کو نابود کر دیتا ہے۔ فقط وہ انتظار کرتا ہے کہ میری حکومت تو آئے۔ تو جو فرما رہے ہیں وہ اپنی حکومت کا، یہ حکومت آپ لاتے ہو۔ اب اس کا مرحلہ نہیں میں انشاءاللہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ شیطان کن کن چیزوں سے ہمارے وجود پر مسلط ہوتا ہے، اور شیطان مسلط ہونے کے بعد بڑا عذاب دیتا ہے، معلوم ہے؟ اسی خطبے میں حضرت نے فرمایا فَأَنْسَاكُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، شیطان کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ شیطان یاد خدا سے تمہیں غافل کر دیتا ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ اگر بندے کے وجود سے یاد خدا ختم ہو جائے، بندگی ہوتی ہی اس وقت تک ہے جب تک یاد خدا ہو۔ وہ نماز جس میں یاد خدا نہ ہو وہ بندگی نہیں ہے، وہ بازار میں تجارت جس میں یاد خدا ہو وہ عبادت ہے۔ اس مرحلے کو آپ طے کر پا رہے ہیں یا نہیں؟ وہ نماز جس میں یاد خدا نہ ہو وہ عبادت نہیں ہے، وہ تجارت جس میں یاد خدا ہو وہ عبادت ہے۔ میں وقت تجارت خدا کو یاد رکھوں، یہ بہت بڑا انسان کے لیے سپورٹ ہے کہ وہ یاد خدا میں ہو۔ یاد خدا اگر آپ کے وجود سے ختم ہو، اور شیطان کا کام یہی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے جب مسلط ہوتا ہے؟ مولا فرما رہے ہیں فَأَنْسَاكُمْ، کیا کرے گا؟ بلا دے گا ذکر اللہ۔ اب یاد خدا میں نہیں ہو، اب زبردستی تم کو لگ رہا ہے کہ خانہ کعبہ میں جھوم رہے ہو اور خوب طواف کر رہے ہو، بڑا احرام پر، وہ تم کو لگ رہا ہے، وہ یاد خدا ہے ہی نہیں۔ آپ مجھے بتاؤ وہ مکے میں جو لوگ تھے اگر یاد خدا میں حج کر رہے تھے تو جب وقت کا امام نکل رہا ہے تو اس کے ساتھ کیوں نہیں نکلے؟ انہیں کہ وہ حج نہیں ہے، وہ یاد خدا نہیں ہے۔ یاد خدا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے امام کو دیکھتا ہے، امام جا رہے ہیں تو میں بہانہ نہیں بتاؤں مولا ابھی ایک شوط رہ گیا ہے بس یہ گھوم لوں، اتنے گھومنے میں شیطان تمہیں گھما دے گا۔ مولا کو مت بتاؤ وظیفہ کہ مولا ٹھیک ہے 2 رکعت بچی ہے، نہیں، اگر وہ کہہ دے وہ 2 رکعت ہے ہی نہیں نماز۔ یاد رکھنا، میں ذمہ داری کے ساتھ اگر حضرت بلا دیں کہ آؤ تو میں کہوں مولا ابھی تشہد باقی ہے، ابھی سلام باقی، قسم خدا کی یہ مرحلہ ہم نے طے نہیں کیا، یہ طے نہیں کہ میرے ایک بھائی نے یہاں پر مجھ سے کہا تھا کہ وہ تسلیم پڑھی ہے، تسلیم یہی ہے، یہی تسلیم ہے۔ کس قدر تسلیم ہو امام وقت کے سامنے، کس قدر تسلیم ہو خدا کے سامنے، یہ مرحلہ طے ہوا۔ میں کتنا تسلیم ہوں، میں انہیں مشورہ دیتا ہوں، میں دین ڈیزائن کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس ڈیزائن شدہ دین پر دیکھتا ہوں حدیث ملی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو میں بتاتا ہوں نہیں لیکن میری ڈیزائن اچھی ہے۔ دین ڈیزائن کرنے کی جگہ نہیں ہے، دین کو فالو کریے، دین ڈیزائن مت کریے، دین بنائیے مت، دین بتائیے۔ تو جو فرما رہے ہیں نہ علماء، نہ شعراء، نہ نوح خان، نہ مرثیہ خان، کسی کا حق نہیں بنتا کہ وہ دین بنائے، سب کا حق یہ ہے کہ دین بتائے۔ اور میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا بھائی ہو کر ایک عرض کرتا ہوں، جب کوئی دین بنائے ممبر پہ سے تو آپ انکار کر دو کہ مولانا ہم نہ آپ کو امام مانتے ہیں، نہ آپ کو رسول مانتے ہیں، نہ آپ کو خدا مانتے ہیں، آپ اتر آئیے، تکلف مت کریے گا، دین بننے مت دیجیے گا، اس ممبر سے دین مت بننے دیجیے، دین بتائیں لوگ جو بھی ہے اس کا کام دین بتانا ہے، میں دین بنانا شروع کر دوں، تمہیں جو اچھا لگتا ہے بنائے ہوئے
دین کو اگر آپ فالو کرو تو بندگی کہاں سے آئے گی؟ مجھے اچھا لگتا تھا کہ صبح کی نماز سورج نکلنے کے بعد ہو، یہ تو سب کو اچھا لگتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. اور یہ سورج نکلنے کے بعد بھی عمرہ کے علاوہ، ورنہ یہاں تو سورج سوا نیزے پہ آئے تب صبح ہوتی ہے. تو مجھے فرما دیں ہاں یہ بھی جو ہے کہیں کہیں جو سورج نکلنے کے بعد بھی اگر کوئی اٹھ جائے ٹھیک ہے. بہرکیف میں نے ایک دین ڈیزائن کیا، اب اس دین پہ میں چل رہا ہوں. میرا کیا امتیاز ہے؟ میرا ڈیزائن کیا ہوا دین ہے. خواہشات نفسانی کی بنیاد پر میں نے دین بنایا، اس پہ چل رہا ہوں. بات تو اس وقت ہے جب ڈیزائن خدا نے کیا ہے. میرا دل کہہ رہا ہے یہ نہیں کروں گا، وہاں خدا کہہ رہا ہے کرنا ہے. تو مجھے فرمانے مجھے دنیا سے محبت ہے، مولا کہیں چھوڑ دو، اب اگر چھوڑوں تو یہ دین ہے. ایک مرتبہ میں پہلے سے بیزار ہوں، آپ مانگتے ہیں جب ہندوستان سے نکلو، وہ کون سا آپ نے بہت بڑا امتیاز. مجھے فرمانے جہاں مولا یہ چیز سے میں وابستہ ہوں، مولا فرمائیں گے یہ وابستگی چھوڑو. مجھ جیسے جاہل ذاکر سے مولا آ کر کہیں کل سے تمہیں منبر پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد اگر اتر آؤں تو شیعہ ہوں، انکار کر دوں تو کافر ہوں. یاد رکھیں. اب ہوتا یہی ہے، ہوتا یہی، یاد رکھنا ہوتا یہی ہے. جہاں بات تھوڑا سے میری آ جاتی ہے نا، کسی حدیث سے میری توہین ہونے لگتی ہے تو میں پہلے حدیث کی سند ڈھونڈتا ہوں، اپنے کردار کو نہیں چیک کرتا. اگر میری تو اس کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ کتنے بڑے دیدار ہو، کتنے بڑے دیدار ہو، کتنا دین ہے. چلا رہے ہو ممبر پہ بیٹھ کر، کلیجہ پھاڑ رہے ہو ممبر پہ فقط. دین آتا تو دین کے سامنے تسلیم تمہارا وظیفہ اور تمہاری ذمہ داری ہے. یہ شیطان جب مسلط ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ فَانْسَاكُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، ذکر خدا کو ختم کر دیتا ہے. اور ذکر خدا ختم ہونے کے بعد آپ مردہ ہو، میں مردہ ہوں. یہ یاد خدا ہے جس نے مجھے زندہ رکھا. اس کے بعد ذالک میت الاحیاء، یہ زندوں کی لاشیں ہیں جو چل پھر رہی ہیں. پھر وہ انسان نہیں ہے، پھر وہ زندہ نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں فَتَبًّا لَكُمْ وَلِمَا تُرِيدُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حضرت فرماتے جب یاد خدا تمہارے وجود سے ختم ہو جائے، فَتَبًّا لَكُمْ وَلِمَا تُرِيدُونَ، اب بات نہ کرو، اب کلمہ استرجاع پڑھو کہ تم مر چکے ہو. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب کیسے اس معاشرے سے بات کیا جائے؟ قرآن کہتا ہے إِنَّكَ لَا تُسْمَعُ الْمَوْتَىٰ، آپ ان مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے. جب یاد خدا زندگی میں نہ ہو تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. کربلا کہتی ہے ایسا انسان جو یاد خدا سے خالی ہو اس کے لیے کلمہ استرجاع پڑھو کہ وہ مر چکا ہے. جس طرح ایسے اسلام کے لیے آپ کو وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ، ایسے اسلام کا فاتحہ پڑھو جس اسلام میں زمام یزید کے ہاتھوں میں آ جائے. تو ایسے مسلمان کا بھی فاتحہ پڑھو جس کا وجود یاد خدا سے خالی ہو. خود اسلام کا بھی فاتحہ پڑھو، اس مسلمان کا بھی فاتحہ پڑھو. دونوں کو لے جاؤ، دفنا دو، کیونکہ اگر بہت دن تک زمین پہ رہے تو بو پھیلائیں گے. بہت دن تک اگر یہ رہے تو یہ لاش کبھی زمین کے اوپر نہیں رکھی جاتی، کیونکہ لاش اگر زمین کے اوپر ہو تو کئی خطرے ہیں. بیماری بھی پھیلاتی ہے، بدبو بھی پھیلاتی ہے. وہ اسلام جو اہل بیت سے دور ہو وہ اسلام لاش ہے. اس اسلام سے دہشت گردی آتی ہے. اس اسلام کو جتنا جلدی ہو دفنا دو تاکہ بو نہ پھیلائے. دیکھ لو آج دین کے نام پر جس قدر دین سے دور کیا گیا، پورا غرب لرز رہا تھا اسلام کے حکمت عملی سے، اسلام کی تعلیمات سے، لیکن اسلام کے نام پر
ایک لاش لائی گئی اور اس لاش کی بدبو جب پھیلی ہے تو لوگ اسلام سے بیزار ہوئے. وہاں کربلا بتاتی ہے وعلی الاسلام السلام، ایسے اسلام پر سلام اور فاتحہ. اسلام کو رہنے نہ دو، اس سے کوئی تعلق تمہارا نہیں. اذ قد بلعت الامت برائن مثل یزید. حضرت فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد خدا ختم تو تم ختم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک جملہ آپ قرآن سے تطبیق دے سکتے ہیں. یاد خدا دل کی زندگی ہے، نہ ہو تو دل مردہ. مردہ دلوں کا مجمع حسین کو نہیں چاہیے. مردہ دلوں کا مجمع اور مردہ دلوں کی بھیڑ حسین کو نہیں چاہیے. حسین 72 چاہتے ہیں لیکن زندہ دل ہو. مجمع جمع کرنا کربلا کا کام نہیں ہے، کردار جمع کرنا کربلا. کردار اچھا ہے تو جون جیسا غلام بھی ضروری ہے. کردار صحیح نہیں ہے تو پھر کسی کا بیٹا بھی ہو اسے بھی حسین نہیں بلاتے. میں نام نہیں بولتا، پھر اسے بھی نہیں بلاتے. جاؤ اپنا کام کرو، نہیں چاہیے تمہاری مدد. کیوں نہیں مولا نے مکے میں ایک شخص کو، میں نے نہیں دیکھا، پتہ نہیں علماء نے دیکھا نہیں، میں نے نہیں دیکھا، مکے میں شخص کو جو بڑا نام تھا، حضرت ایک مرتبہ ہمارے ساتھ چلو. کیوں نہیں بلایا؟ مولا اس کے پاس تو فالوور بھی ہیں، اگر آئے گا تو شاید ہزاروں کی تعداد بڑھ جائے. کہا نہیں، بھیڑ کربلا میں تھوڑی نہیں اکٹھی کرنی ہے، کردار اکٹھا کرنا ہے. اگر کردار اچھا ہوگا تو خط لکھ کر حبیب کو بلائیں گے. کردار صحیح نہیں ہوگا تو مکے میں چھوڑ کر چلے جائیں. کربلا اقدار کی جنگ ہے، اقتدار کی جنگ نہیں. اقدار کی جنگ میں کردار کی طاقت اہمیت ہوتی. پھر وہاں فرق نہیں پڑتا 6 ماہ کا بچہ ہو 4 سال کی بچی ہو، پھر وہاں سن کا امتیاز نہیں رہ جاتا. کیونکہ اقدار کی جنگ میں ایک ایک کردار اہمیت کا حامل ہے. کبھی کبھار بعضوں کو نہیں سمجھ میں آتا اس 6 ماہ کے بچے نے کیا کیا، لیکن اقدار کی جنگ میں اگر آپ دیکھو تو اصغر کی شہادت نے حسین کی مظلومیت پر ایسی سند قائم کی ہے کہ ہر دل رکھنے والا انسان تڑپ جاتا ہے اس وقت. میرے دوستو عزیزو، آج جو دن گزرا ہے آپ جانتے ہو نا، وہ حسین کی 4 سالہ بچی کی شہادت پر. رباب کے 2 بچے، ایک اصغر جو کربلا میں حسین کی مظلومیت کی سند بنا، اور ایک سکینہ جو کوفہ و شام میں حسین کی مظلومیت کی سند بنا. الباب ایسا ہم تو اس وقت سمجھے جب سکینہ کی مظلومیت نے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہائے، تب سمجھ میں آیا کہ سکینہ کو لے کیوں آئے تھے. الباب ازا آپ سب صاحب اولاد ہیں، اور اگر کوئی صاحب اولاد نہ ہو تو اللہ رباب کی سکینہ کے صدقے میں اسے صاحب اولاد قرار دے. میرے دوستو عزیزو، آپ سب جانتے ہیں نا، 4 سال کی بچی. ارباب ازا جب مولا جانے لگے نا تو بہت مضطرب تھی جناب سکینہ، بہت مضطرب تھی، بہت بے چین تھی. کبھی بابا کا دامن پکڑ لیتی تھی. اور ایک جملہ اس بچی نے کہا، اگر آپ احساس کر سکو تو کرو، بابا بابا ہمیں مدینے پہنچا دیجیے. یہ جملہ کیوں کہا مجھے نہیں سمجھ میں آتا، بس جہاں تک غور کیا کہ بچی نے دیکھا صبح سے جو بھی گیا واپس نہیں آیا، اب بابا بھی جا رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے، کم از کم مدینے پہنچ جائیں گے تو ہماری ردائیں بچ جائیں گی. لیکن ارباب ازا حسین کی مظلومیت کا کیا عالم تھا، بیٹی کو کلیجے سے لگایا اور نہ جانے حسین نے کیا کہا کہ اب بیٹی خاموش ہو گئی. سمجھ بھی نہیں آیا
کہ حسین نے بیٹی سے کیا کہا. مقتل میں بھی یہ جملہ نہیں ہے، لیکن جناب زہرا سے جو پیغمبر نے کہا تھا نا، میرا دل کہتا ہے وہی جملہ سکینہ سے حسین نے کہا ہوگا. جس طرح زہرا رو رہی تھی نا، تو پیغمبر نے فرمایا زہرا گھبرانا نہیں، سب سے پہلے مجھ سے تم ملاقات کرو گی. اسی طرح عجب نہیں حسین نے سکینہ سے کہا ہو میری لاڈلی، ارے او سلام شام کے زندان میں تمہاری شہادت ہو جائے گی اور حسین سے سب سے پہلے ملاقات تم کرو گی. حال باب ازا کربلا سے بچی کیسے گئی مجھے نہیں پتا، لیکن آپ سب جانتے ہیں نا یتیم کا دل کتنا نازک ہوتا ہے. اللہ اللہ خدا نہ کرے کم سنی میں کوئی بچہ یتیم ہو جائے. اللہ یہ بچی جو یتیم ہوئی ہے ایک پھوپھی ہے جو ہر لمحہ آ کر سنبھال لیتی ہے. وہ کوڑے جو سکینہ کو لگنے والے ہیں، زینب اپنی پشت پہ ان کوڑوں کو لے لیتی ہے. لیکن ارباب ازا یہ یتیم کا دل ہے لرز جاتا ہے. ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا. ارباب ازا ایک مرحلہ ایسا آیا نا جہاں ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ شام کی وہ فوج اس قدر تمازت تھی، اس قدر گرمی تھی کہ شمر سے لشکریوں نے آ کر کہا کہ اب اس سے آگے کا سفر طے نہیں ہوگا، ہم یہیں پر قیام کریں گے، یہیں پر خیمے نصب کریں گے. اب ہمارے گھوڑوں میں بھی تاب نہیں ہے کہ اس گرمی میں آگے چل سکے. ارباب ازا حکم ہوا خیمے نصب کیے جائیں. اللہ اللہ یہ ملائی خود تو خیمے میں چلے گئے. عزیزوں میں وہ جملہ کیسے عرض کروں، علی کی بیٹیاں جلدی ریت سے بیٹھی، زینب ام کلثوم جلدی ایک سال میں بیٹھی. ارباب ازا جانتے ہو کیا ہوا؟ اب شمر نے پانی دینا شروع کیا کہ گرمی تمازت بہت زیادہ ہے. ایک مرتبہ سکینہ اپنی پھوپھی سے آتی ہے، پھوپھی اماں اجازت ہے پانی مانگ لوں؟ ارباب ازا میرا دل کہتا ہے شاید زینب اجازت نہ دیتی، لیکن زینب نے دیکھا تھا کہ پانی حسین نے بھی اسور کے لیے مانگا تھا، لہذا پانی مانگنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. کہ میری لاڈلی مانگ لو، اجماع میں حجت کر لو. بس ارباب ازا خدا نہ کرے کسی یتیم کا دل ایسے ٹوٹے جیسے سکینہ کا دل ٹوٹا. بچی پانی مانگ رہی ہے، اس ملعون نے سارا پانی زمین میں گرا دیا. سکینہ پیاسی رہ گئی. ایک مرتبہ مراد کرو کیا، اے چچا ارے اپنی بھتیجی کی مظلومیت اجرکم اللہ. ارباب ازا اگر میں شہادت بی بی کی نہ پڑھوں تو حق ادا نہیں ہوگا. میں زیادہ مسائل نہیں پڑھتا، لیکن کیا کروں شہادت پڑھنا ہے بی بی کی. جانتے ہو کیا مرحلہ آیا؟ یہ بچی زندان میں چلی گئی. اللہ اکبر. کبھی اپنے بھائی سے پوچھتی بھیا یہ پرندے شام میں کہاں جاتے ہیں؟ کہا میری بہن یہ سب اپنے آشیانوں کو جاتے ہیں. بھیا ہم مدینے کب جائیں گے؟ اللہ اللہ. مظلوم بھائی جواب کیا دے؟ اے میری لاڈلی ہم بھی جائیں گے. ارباب ازا ایک رات ایسی آئی ہے جہاں زینب نے بڑی مشکلوں سے سارے بچوں کو سلایا ہے. ارباب ازا آپ بھی جانتے ہوں گے، شاید آپ نے بھی یہ احساس کیا ہو، کبھی یتیم کی ذمہ داری آ جائے نا تو مرحلہ بڑا سخت ہوتا ہے، کیونکہ یتیم کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. اللہ اللہ زینب ان بچوں کو کیسے سنبھالے؟ سارے بچوں کو سلا چکی، ایک بچی ہے جو رات کی اس تنہائی میں ایک مرتبہ خواب سے بیدار ہوتی ہے. یا بتا یا بتا، ارے میرا بابا میرا بابا. زینب آگے بڑھی، اے میری لاڈلی کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں میرا بابا آیا تھا. اے پھوپھی اماں میرا بابا کہاں چلا گیا؟ ایک مرتبہ زینب کہتی میری لاڈلی جلدی کرو. لیکن آج جو حسین کی بیٹی رو رہی ہے اور گریا تھم نہیں رہا ہے، زینب تڑپ گئی. ارباب ازا
اب یتیمہ کو خاموش کیسے کرائے؟ جانتے ہو میں زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا، آخری فقرات سن لو۔ ایک مرتبہ حسین کا سر بھیجا گیا، عزیز و تشت میں آیا ہے، ایک کپڑا اوپر سے ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا مجھے پانی اور غذا نہیں چاہیے، مجھے میرے بابا چاہیے۔ اب جو کپڑا ہٹایا گیا، بابا کا سر دیکھا، بس قیامت آ گئی۔ ارے بات کے رخسار پہ رخسار آتی ہے، اے میرے بابا، ارے آپ کے رخسار تکلیف دیتے، اے بابا، یہ لبوں پہ زخم کہتا ہے۔ بچی گریا کرتی جاتی تھی، لیکن ارباب ایسا ایک مرتبہ گریا کرتے کرتے اب سکینہ کی آواز نہ آئی۔ ارے شام کے زندان میں آواز